ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو دی مسلم ورلڈ ٹی وی کا سلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے امریکہ چائنا آمنے سامنے، کیا یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی؟ یوں تو امریکہ اور چائنا کے درمیان سر جنگ کا آغاز روس کے ٹوٹنے کے بعد سے ہو گیا تھا، لیکن اس میں تیزی 90 کی دہائی کے دیکھنے کے بعد آئی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ 21ویں صدی کے آغاز سے اس میں نئی جدت اور شدت پیدا ہو گئی۔ کئی موقعوں پر یہ سرد مہری واضح دیکھنے کو ملی تو کہیں پس پردہ ہی کردار اپنا کام کرتے رہے۔ ناظرین، ماضی میں افغان وار کے دوران امریکہ اپنی اکانومی میں گراوٹ کا موجب بنتا رہا ہے، جبکہ چائنا بہت خاموش اور برق رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران چائنا ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تیسرا بڑا شیئر ہولڈر بن گیا۔ امریکہ، جس کو ابھی رشین فیڈریشن کے ٹوٹنے پر ورلڈ پاور کا تاج نصیب ہوا تھا، یہ سب برداشت کرنے سے قاصر تھا، لہٰذا سر جنگ کا آغاز کب ہوا اور کب انتہا کو پہنچی پتہ ہی نہ چلا۔ یہ ماہوں سال لمحوں کی طرح بیت گئے۔ امریکہ اپنی فارن پالیسی گزرتے وقت کے ساتھ تجدید نہ کر سکا اور اب اس نے اپنا معاشی ڈھانچہ صرف اور صرف آرمز انڈسٹری کو بنا لیا۔ قریب 2 دہائی سے امریکہ جدید اسلحے کے ایکسپورٹ کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، اور اسی دوران امریکہ نہ صرف جدید اسلحے کا بیوپاری بنا بلکہ اس نے جدید اسلحے کی ٹیسٹنگ کے لیے مختلف جنگوں کا بھی سہارا لیا، اور ان جنگوں میں اس نے اپنی عوام کو نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ دور جدید میں جب دنیا مہذب ہونے کا دعوے دار ہو رہی تھی اور ترقی کی نئی منازل طے کر رہی تھی، امریکن تھنک ٹینک بھی جدید جنگ کے نئے طریقے ایجاد کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف دنیا میں نئے مفادات جنم لے رہے تھے اور دنیا کے لیڈران اپنی علاقائی تنظیم سازی اور گروپ بندی مشغول تھے۔ تبھی یکایک دنیا میں بایولوجیکل حملے کی آواز گونجتی ہے۔ دنیا کی دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے کو موردی الزام ٹھہرانے لگتی ہیں۔ ویسے تو کیمیکل حملے اس سے پہلے بھی کئی ممالک نے اپنے مخالفین کے خلاف کیے تھے، لیکن یہ حملہ اپنی نوعیت کا پہلا اور عجیب تھا۔ اس حملے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کی اکانومی ڈوب رہی ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، ہر ذی روح پریشان ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ موجودہ حالات سے نپٹنے کا حل کسی کے پاس موجود نہیں۔ دونوں ممالک کی فوجیں صف آرا ہیں، دنیا میں شور اٹھتا ہے، اہو بقا ہوتی ہے، ہر ملک اپنی جگہ پریشان ہے۔ امریکہ اور چائنا کی لڑائی ایک عالمی جنگ کو جنم دے گی۔ ہر لیڈر کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، کیا اب دنیا ختم ہونے جا رہی ہے؟ اسی بیچ دونوں طاقتوں کے بیچ لفظی جنگ شدت اختیار کرتی ہے، الزام تراشیوں کا سلسلہ چلتا ہے، ایک دوسرے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ تبھی دونوں حکومتوں کو احساس کروایا جاتا ہے، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو دنیا کی 90% آبادی ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ، جسے CIA نے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ نومبر میں ایک بیماری آنے والی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ٹرمپ نے اس پر کوئی کان نہیں دھرے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں سدباب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس رپورٹ کے پیچھے خفیہ ہاتھ کون سے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس سازش کا حصہ ہیں؟ یورپ اور مغرب کے تمام ممالک اب اس غلطی کو چھپانے کے لیے اور چائنا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری دنیا میں بیماری کے خود ساختہ ہونے کا راگ الاپنے لگے ہیں۔ اچھی بات ہے، دونوں ایٹمی طاقتیں ٹکرانے سے بچ گئیں، لیکن باقی دنیا پر جو بیت رہی ہے اس کا کیا ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان بے روزگاروں کا کیا قصور جن کے روزگار چھن گئے، جو فاقہ کشیوں پر مجبور ہوئے؟ اس وقت یورپ اور امریکی عوام کے اندر بغاوتیں جنم لے رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس خود ساختہ وائرس کے پھیلاؤ میں ان کی اپنی حکومتیں شامل ہیں اور خود پر الزام ہٹانے کے لیے اپنی ہی عوام کو امریکہ اور یورپ مروا رہے ہیں۔ اس وقت امریکی اور یورپی عوام میں شدید نفرت اور غصہ ہے۔ چائنا کے شہر ووہان سے وائرس شروع ہوتا ہے، چائنا اس شہر کو بند کرتا ہے اور پورا چائنا محفوظ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے پورا شہر پھر پورا چائنا اس بیماری کی لپیٹ میں آتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پورا چائنا محفوظ ہوا لیکن پوری دنیا اس وائرس کا شکار ہوئی۔ ٹرمپ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ جیسے چائنا اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے تھے، اگر ان دونوں کی طرف سے ایٹمی میزائل چل جاتے، دنیا تباہی کا ڈھیر بن جاتی۔ ابھی تک تو جنگ ٹلی ہوئی ہے، کل کیا ہو پتہ نہیں، کیونکہ موجودہ وقت میں دنیا کی سیاسی چال ہر لمحے کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اگلے لمحے کون کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ ایسی صورتحال میں پھنس چکا ہے کہ نہ وہ سچ اگل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اس آفت سے بچا پا رہا ہے۔ مثال مشہور ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اسی میں آ گرتا ہے۔ آج یہی حال امریکہ کا ہے۔ ہم تو دعا گو ہیں، اللہ پوری انسانیت کو اس اذیت ناک بیماری سے محفوظ فرما اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنا، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔